أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام معزز و مکرم حاضرین گرامی، پچھلے جمعہ مبارکہ میں اسی آیت مبارکہ کے تحت باہمی رشتوں اور قرابت داریوں سے متعلق بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی تمام تر مخلوقات میں جو شرف اور تکریم نصیب فرمایا ہے، تو اس میں خاص طور پر یہ رشتوں کا قائم فرمانا، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں انسانیت کا یہ شرف ہے، انسان کا یہ اعزاز ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں میں اور قرابت داریوں میں منسلک فرمایا ہے. والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، اسی طریقے سے والد کے رشتہ دار ہیں، والدہ کے رشتہ دار ہیں، بہن بھائیوں کی نسبت سے پھر آگے ان کے سسرالی رشتہ دار ہیں، خود فرد کے اپنے سسرالی رشتہ دار ہیں. پھر اسی طریقے سے بڑا ایک تقدس ہے اس روحانی رشتے کو، جن کے ذریعے سے تعلیم و تربیت کا، علم و عمل کا ایک سلسلہ انسان کو نصیب ہوتا ہے. تو روحانی رشتے کے طور پر اس رشتے کو بڑا محترم اور بڑا جو ہے وہ مقدس رشتہ قرار دیا گیا ہے. ان رشتوں میں والدین سے متعلق خصوصی طور پر اس سے پہلے کی گفتگو میں بیان کیا گیا تھا کہ والدین کا رشتہ ایسا محترم اور مقدس رشتہ ہے کہ اس کو اللہ جل شانہ نے اپنے حقوق کے بعد سب سے پہلے ذکر کیا ہے، جس طرح کہ آیت مبارکہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ انسان کی تخلیق اور انسان کے یہاں اس دنیا کا آ کر رہنے اور اس کی ضروریات کے پورا کرنے کا اس کے خالق، رازق، مالک اور اسی طریقے سے حاکم ہونے کی حیثیت سے اللہ جل شانہ کی ذات ہے کہ جو انسانیت کے وجود کا اور انسانیت کے اس عظیم مقام کا جو ذریعہ ہے، ایک خالق ہونے کی حیثیت سے جس طریقے سے اس نے تمام مخلوقات، آسمان و زمین اور اس کے اندر بسنے والی، نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی مخلوقات کو اس نے پیدا کیا ہے، تو اسی کا یہ اپنا احسان ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے اشرف المخلوقات، احسن تقویم بنایا اس کو. اس کے بعد پھر کسی شخص کے وجود کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کو بنایا ہے. تو والدین کو اگر درمیان سے نکال دیا جائے تو آگے پھر کوئی سلسلہ انسانی نسل کا نہیں چل سکتا ہے. اور والدین کے حقوق کو اللہ جل شانہ نے خود اس اعتبار سے بڑا محترم اور مقدس ذکر کیا ہے کہ اللہ جل شانہ
قرآن مجید کے اندر اور پھر اسی طریقے سے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ذریعے سے اس کی تعلیم کا وافر انتظام کیا ہے۔ بار بار تاکید کی گئی ہے، جہاں بھی اللہ جل شانہ نے اپنی ذات کا اور اس کی عبادت کا تذکرہ کیا تو وہیں ساتھ والدین اور ان کے احترام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حاضر ہوتے تو وہ جب سوال کرتے اور حقوق سے متعلق پوچھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ حق تمہارے اوپر تمہارے والدین کا ہے۔ والدہ کے حق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کے ساتھ تاکید کے ساتھ بیان کیا، اور پھر اسی طریقے سے والد صاحب کے حقوق کو اور ان کے احترام کو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تاکید کے ساتھ علیحدہ سے بھی بیان فرمایا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا۔ ایک صحابی آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اختصار کے ساتھ فرمایا، چونکہ تعلیمات عام ہو چکی تھیں اور والدین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احترام اور خدمت کے متعلق بار بار تعلیم دے چکے تھے، یہاں انتہائی اختصار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، رواہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے پوچھا کہ اولاد پر والدین کا حق کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ جل شانہ کی ذات گرامی کو اپنا خالق اور معبود مانتے ہوئے، اس کو اپنا خالق اور مسجود مانتے ہوئے اس کے سامنے اس کی عبادت کی جائے اور اس کے سامنے سر بسجدہ ہوا جائے، اسے وحدہ لا شریک مانا جائے، اور اس کے جو حقوق ہیں ان حقوق کا خیال رکھا جائے اور ان حقوق کو پورا کیا جائے۔ اور پھر اللہ جل شانہ کی ذات گرامی کے بعد انسان پر جو احسانات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا جو مرتبہ ہے وہ ظاہر والدین سے بھی مقدم ہے، جس کا پچھلے عرصے میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا چکا ہے کہ حکم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا حکم انسانوں تک پہنچانے کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس طریقے سے کسی نے آ کے جب کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہمیں انبیاء علیہ السلام کی آمد کا ہی پتہ نہ چلتا، پہلے انبیاء کا بھی پتہ نہ چلتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہمیں پہلے انبیاء کا پتہ چلا۔ تو اس کے جواب میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ لولا اضاء اللہ ارضا باحمد، لولا اقام اللہ، اگر اللہ جل شانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کائنات کو منور نہ فرماتے، اور لولا اقام اللہ دینا باحمد، اور اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دے کر اللہ تعالیٰ بھیجتے اور یہ دین انسانوں تک نہ پہنچتا تو فرمایا کہ لم یشرب الظمآن شربا بوحدۃ ابدا، انبیاء تو دور کی بات، کسی کو اللہ جل شانہ کی ہی ذات کے متعلق صحیح پتہ نہ ہوتا۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات کا جو تعارف، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملانے والی ہستی اور ان حقوق اور رشتوں کے متعلق ہمیں تعلیم دینے والی، ہماری تربیت کرنے والی جو ہستی، جس کا اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو پیدا کیا اور اسی طریقے سے اس کی تربیت کا جو اہتمام فرمایا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، تو پھر پہلے انبیاء کی تعلیمات کو تو لوگوں نے تبدیل کر دیا تھا۔ تو انبیاء کے متعلق تو کسی کا جاننا، آج دیگر مذاہب کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، خود ان کے جو منصف مزاج مصنفین ہیں وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی تعلیمات میں تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور اگر کوئی ایسی تعلیم اگر موجود ہے کہ
کہ جو واقعتاً حقیقت پر مبنی ہے، اور آج وہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم چھوڑی ہے اپنی امت میں، اسی طرح اگر موجود ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ یہ ان کے جو متعصب ہیں، جو ظاہر ہے اسلام دشمنی پہ، جن کی تعلیمات اور جن کی ساری ریسرچ اسلام دشمنی پہ مبنی ہے، تو ان میں سے تو بدقسمت بہت سارے مسلمان کہلوانے والے بھی ایسے ہیں جو اسلام کے اندر سے ایسی نئی نئی اسلامی تعلیمات میں تحقیق کر کے ایسی چیزیں نکالتے ہیں، اور پھر اس میں کئی طرح کے اشکالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے تو بدقسمتی سے مسلمان کہلوانے والے بھی ہمیں دنیا میں مل جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے انصاف کے ساتھ پڑھا اور اپنا جو انسانیت کا مقام اور شرف ہے اس پر قائم رہتے ہوئے جنہوں نے پڑھا اور جنہوں نے ریسرچ کی اور پھر دنیا کو جو دیا، حقیقت پر مبنی جو چیز دی، وہ یہی ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں طرح طرح کی تحریفات کر کے ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ یہ صرف کہنے کی بات ہے، اگر ابھی بھی اس وقت جو بائبل موجود ہے اس میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے تذکرے پڑھیں تو ان تذکروں میں کیا کچھ نہیں بنا دیا گیا جناب سیدنا زکریا علیہ السلام کے متعلق، کیا کچھ نہیں بیان کیا جاتا جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہستی کے متعلق۔ یعنی ان کے اعتقاد اور اعتقاد میں، ان کے ساتھ محبت اور عقیدت میں ہی وہ اتنا ان کی توہین پر مبنی اس میں ایسے ایسے جملے شامل ہو جاتے ہیں۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کے متعلق، سیدہ مریم علیہ صلوات اللہ علیہ و تسلیمات کی ذات گرامی کے متعلق، اسی طریقے سے دیگر انبیاء علیہ السلام کے، حضرت سلمان کے متعلق، حضرت داؤد کے متعلق، کہ جن کے تذکرے قرآن مجید نے کیے ہیں اور پھر بڑا خوبصورت اور شفاف ان کی زندگی کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور پھر وہ قیامت تک محفوظ ہے قرآن مجید کے اندر، وہ ان کے تذکرے ان انبیاء علیہ السلام کے موجود ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے انسانیت کو جو تعلیم پہنچی ہے وہ تعلیم حقیقت پر مبنی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کہنے والے کو فوری طور پر خاموش کروا دیا، فرمایا صرف انبیاء ہی نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کے متعلق بھی صحیح جو کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تو جہاں تو خود اللہ جل شانہ کی ذات کے متعلق فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو منور نہ فرماتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین، سچا دین دے کر اللہ جل شانہ مبعوث نہ فرماتے تو لم یشرب الظمآن شربا بوحدۃ ابدا، تو جو اللہ جل شانہ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اس کے متعلق بھی کوئی اللہ تعالیٰ کو متعلق کوئی جاننے والا نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسان کے لیے جو اس کی تعلیم و تربیت اور اس کے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جس حقیقت پر انسان نے قائم رہنا ہے اس کی حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے خود کیا، اور اس کا ذریعہ وہ تعلیمات بھیجیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کا جس ترتیب سے تذکرہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہاں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، کہ وہ جن ہستیوں کے متعلق تم پوچھ رہے ہو ان کی خدمت کرنے سے ایک انسان جو کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے حق کو سمجھتے ہوئے اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور پھر اپنے والدین کی خدمت میں لگا رہتا ہے، تو وہ والدین اس کے لیے اس کی جنت کا ذریعہ ہے۔ ایک شخص بڑا عبادت گزار ہے، بڑا متقی کہلواتا ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے اور بہت ساری اس کے اندر خوبیاں ہیں، لیکن اس کے والدین اس کو دیکھنے اور اس کی اس سے خدمت حاصل کرنے کو ترستے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، اور وہ اپنے والدین کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ تو اللہ نہ کرے ایسے شخص کے وہ کیے ہوئے سارے اعمال اللہ جل شانہ کی ذات میں حقارت اور رائگاں ہو سکتے ہیں کہ جو اپنے والدین کی خدمت، والدین کا احترام اور والدین کا جو حق ہے وہ اس کو ادا نہیں کرتا۔ مشہور حدیث ہے، حتیٰ کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردت ان اغزو وقد جئت ان استشیرک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں جہاد کے لیے جاؤں، میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ گھر میں اس کی بوڑھی والدہ ہے، بیمار ہے اور اس کو اس کی خدمت کی ضرورت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری والدہ کا کیا حال ہے؟
فَهَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ، تمہاری والدہ وہ حیات ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہو، تو وہ ابھی ان کی صحت، ان کی طبیعت کیسی ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں وہ تو زندہ ہیں اور ابھی ان کی خدمت کی ضرورت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، سنن نسائی نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد جیسا وہ عظیم اور مبارک عمل کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر جہاد کے لیے نہیں نکلتا تو وہ منافقوں کی لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جس کے دل میں کبھی جہاد کا جذبہ بیدار نہیں ہوا، اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے جس شخص نے کبھی بھی جہاد کا ارادہ نہیں کیا اور اس کے دل میں کبھی بھی اللہ کے راستے میں قربان ہونے کا جذبہ جس کے دل میں کبھی پیدا نہیں ہوا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہے، وظیفے کرتا رہے، دن رات کلمے اور تسبیحات وہ کہتا رہے اور اللہ جل شانہ کی عبادات میں لگا رہے، اگر جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں کٹ مرنے کے لیے کبھی اس کے دل میں تڑپ پیدا نہیں ہوئی، اس کے اندر یہ کبھی جذبہ نہیں ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص منافق ہے۔ جو خالص ایمان والا ہے اس کے نزدیک اس کی اپنی اس جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اس کے نزدیک تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس دنیا کے اندر آیا ہوں تو اس کے احکام کی اتباع کرتے ہوئے اس کے احکام کو غالب کرنے کے لیے اگر یہ میری جان جاتی ہے تو یہ میرے لیے بڑا سستا سودا ہے، کوئی اس میں میرے لیے ایسا نہیں ہے کہ میرا کوئی نقصان ہے، بلکہ مجھے اللہ کے راستے میں شہادت کا اور اس کے راستے میں قربان ہونے کا موقع ملتا ہے تو اللہ جل شانہ کی اس سے رضا نصیب ہوگی اور اس کی نعمتوں کا دائمی مستحق بن جاؤں گا میں۔ تو یہاں اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ اس سے والدین کے احترام، والدین کے مقام، والدین کی عزت، والدین کے ساتھ تعلق اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا ہے۔ آج ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جنہیں اللہ جل شانہ نے یہ شرف بخشا ہے اور جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے والدین زندہ ہیں اور وہ ان کی خدمت کا اس کے پاس موقع ہے، تو یقین جانیے یہ اس کے لیے بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کہ نیک آدمی ما من ولد بار ینظر الی، صرف ینظر دیکھتا ہے، رحمت کی نظر سے، محبت کی نظر سے جاتا ہے اور اپنے والد صاحب کو دیکھتا ہے، محبت کے والد صاحب کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، جاتا ہے اپنے دل کی گہرائیوں سے پوری محبت کے ساتھ اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے، دل میں راحت اور چین محسوس کرتے ہوئے اپنے والد کو دیکھتا ہے ایسے محبت کے ساتھ۔ والدین بارن وہ نیک نوجوان جو اللہ جل شانہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے حقوق کو سمجھتے ہوئے اس کو پورا کرتا ہے، دوسروں کے حقوق کو بھی پورا کرنے کی اسے یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے، تو اپنے والد کو محبت کی نظر سے دیکھ لیتا ہے، اطاعت اور فرمانبرداری بھی کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ صرف دیکھتا ہی ہے، تو ظاہر ہے اس کا دیکھنا وہ پھر وہ راحت اور سکون اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے سکون کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ تو ان کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہوئے اپنے والد کو ایسے صرف محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورۃ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا محبت بھری ایک نظر سے اپنے والد کو دیکھ لینا، محبت بھری نظر سے ایک دفعہ اپنے والد کو دیکھ لینا، والد کے پاؤں دبانا، والد کا سر دبانا، والد کے ساتھ بیٹھ کے محبت کی باتیں کرنا، یہ تو بڑی اوپر بلند درجے کی یہ چیز ہے، یہ تو بڑا اللہ جل شانہ کے ہاں اس کی کیا فضیلت ہوگی۔ یہ دیکھیں اللہ جل شانہ کی عبادات میں سے حج ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اپنے والد کو دیکھ لیتا ہے تو اسے حج اس سے ساقط ہو جاتا ہے صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی، نہیں، وہ تو فرض اپنی جگہ پہ فرض ہے، لیکن یہاں اللہ جل شانہ ایسے شخص کو جو اپنے والد کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک نظر اپنے والد کو محبت کے ساتھ دیکھنے کے بدلے میں حج مبرور کا ثواب اللہ جل شانہ اسے نصیب فرماتے ہیں۔ حج مبرور یعنی ایسا حج کہ جس سے اس کو ایسا پاک کر دیا گیا ہے جیسے کہ وہ ابھی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے اور معصوم ہے بالکل، کہ جس سے اس کے سارے ہی گناہ دھل جائیں، ایسا حج اللہ جل شانہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اس کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو پوچھنے والوں نے یہ پوچھا قالوا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرۃ،
اگر کوئی شخص 100 مرتبہ، آپ ذرا توجہ فرمائیے، فرمایا 100 مرتبہ اگر کوئی شخص اسی محبت بری نگاہ کے ساتھ اپنے والد کو دیکھتا ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مَرَّةٍ، اگر وہ شخص 100 مرتبہ روزانہ اپنے والد کو وہ دیکھتا ہے محبت کی نگاہ سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور ساتھ ہی فرمایا واللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا ہے اور وہ بڑی پاکیزہ ہستی ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے ایسے بندے کو جو محبت کی نظر سے اپنے والد کو دیکھتا ہے، اپنے والد کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ ہمارے یہاں نوجوان یہاں پہ موجود ہیں، اسی طریقے سے باقی بھی عمر کے جس حصے میں بھی ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے والدین کی نعمت عطا فرمائی ہے اور جن کے والدین زندہ ہیں، اگر ایک ہے تو اس کے لیے ایک دروازہ جنت کی طرف کھلا ہوا ہے، اگر دونوں زندہ ہیں تو اس کے دونوں دروازے جنت کی طرف کھلے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اس کے دونوں جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے اس کے لیے، اور جو وہ زندہ ہیں اور ان کی معصیت کرتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، ان کا دل دکھاتا ہے، ان کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے اور اپنی منمانیوں میں اور اپنی عیاشیوں میں لگا رہتا ہے، اپنے والدین کو وہ اہمیت اور وہ عزت اور وہ وقار نہیں دیتا ہے، تو فرمایا کہ ایسے اس کے اگر والدین دونوں زندہ ہیں اور وہ اس کا احترام نہیں کرتا، ان کی دل آزاری کرتا ہے، تو اس کے 2 دروازے جہنم کی طرف کھلے رہتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک کہیں پہلے سے فوت ہو چکا ہے اور ایک رہ گیا ہے، تو پھر اس کے لیے گویا کہ ایک دروازہ ہے جو اس طرف جہنم کی طرف کھلا رہتا ہے، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ ہمیں اللہ جل شانہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے والدین جن کے زندہ ہیں اور انہیں خدمت کا موقع دیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اپنے والدین کے ساتھ خدمت کرے، انہیں اپنی جنت کے تصور سے ان کے ساتھ لگ جائے۔ یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات ہیں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اور جن کے اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، اور میں اگر وہ اپنے والدین کی اس طریقے سے خدمت نہیں کر سکا ہے، اب اس کو احساس ہوا ہے، تو وہ اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت شروع کر دے، کثرت سے اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، اللہ جل شانہ اس کے لیے اپنی رحمت والا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین اور اسی طریقے سے جو رشتوں کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارا ایک خاندانی نظام ہے، اور جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، اور الحمدللہ ہم جس خطے میں آباد ہیں یہاں وہ نظام بالکل مضبوط ہے۔ الحمدللہ دنیا ترس رہی ہے، ان کا نظام ٹوٹ چکا ہے، اور ہمارا یہ اعزاز ہے ہمارے دین کی برکت سے، اور ہمیں اللہ جل شانہ نے اپنے دین کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کے جو مواقع نصیب فرمائے ہیں، ہماری مساجد کی برکت سے، ہمارے وعظ و نصیحت کے ماحول کی برکت سے، دعوت دین کی برکت سے، اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر جو انعام کیا ہے وہ ہمارا ایک مضبوط خاندانی نظام ہے۔ اللہ اس نظام کو مزید مضبوط کرنے اور اپنے والدین کی اللہ تعالیٰ خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے کثرت سے دعائیں کرتے رہنے کی اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الحمد لمن تقدس بصفاته العليا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول في الورى، محمود المقام عند الله أسوة عمدة كافة. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل فغوى، وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين، ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها،
واجملوا في الطلب وتوكلوا فإن الله يحب المتوكلين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم ووحد اللهم صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق واكسر شوكة الظالمين واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك بك نستجير وبرحمتك نستغيث ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك ولا أكثر وأصلح لنا شأننا كله يا مصلح شأن الصالحين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. تعادلوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.